آج سے 5000 سال پہلے جب دنیا کی اکثر تہذیبیں ابھی اپنے قدم جما رہی تھیں، ایک ایسا مذہب وجود میں آیا جو آج بھی زندہ ہے، آج بھی سانس لیتا ہے، آج بھی 1 ارب سے زیادہ انسانوں کے دل میں دھڑکتا ہے۔ سوال یہ ہے، ہندو مذہب کب شروع ہوا؟ کس نے شروع کیا؟ کیا کوئی ایک پیغمبر تھا؟ کوئی ایک کتاب؟ کوئی ایک لمحہ؟ آج ہم اس سوال کا مکمل اور تحقیقی جواب دیں گے۔ ہندو مذہب کی مکمل تاریخ، ایک ایک دور، ایک ایک کہانی۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں، ہندو مذہب دنیا کا واحد عظیم مذہب ہے جس کا کوئی ایک بانی نہیں، کوئی ایک تاریخ نہیں، کوئی ایک لمحہ نہیں جب کسی نے کہا ہو آج سے ہندو مذہب شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک دریا کی طرح ہے جس کے سرچشمے ہزاروں سال پرانے ہیں اور وہ آج بھی بہہ رہا ہے۔ سن 3000 قبل مسیح کے آس پاس موجودہ پاکستان اور شمال مغربی ہندوستان میں ایک عظیم تہذیب پروان چڑھ رہی تھی، وادی سندھ کی تہذیب۔ موہن جو دڑو، ہڑپا، یہ شہر جن کو آج ہم کھنڈرات میں دیکھتے ہیں، اپنے وقت میں دنیا کے سب سے منظم شہر تھے۔ یہاں کھدائی میں ملنے والی مورتیاں، شیولنگ جیسی اشیاء اور ماں دیوی کے نقوش یہ بتاتے ہیں کہ ہندو مذہب کی جڑیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ پھر تقریباً 1500 سال قبل مسیح آریائی قبائل وسطی ایشیا سے ہندوستان کی طرف آئے۔ یہ لوگ اپنے ساتھ ایک زبان لائے، سنسکرت، اور اپنے ساتھ ایک علم لائے، ویدوں کا علم۔ وادی سندھ کی پرانی روایات اور آریائی روایات کا ملاپ ہوا اور اسی ملاپ سے ہندو مذہب کی بنیادی شکل سامنے آئی۔ ویدک دور، یعنی 1700 سے 500 قبل مسیح تک، یہ وہ دور ہے جب ہندو مذہب کی مقدس ترین کتابیں مرتب ہوئیں۔ 4 وید، رگ وید، سام وید، یجر وید اور اوتھرو وید۔ رگ وید دنیا کا قدیم ترین مذہبی متن ہے جو آج بھی موجود ہے۔ اس میں 10,000 سے زیادہ منتر ہیں، 1,000 سے زیادہ بھجن ہیں۔ یہ کتابیں لکھی نہیں گئی تھیں، یہ نسل در نسل حافظے میں منتقل ہوتی رہیں، استاد سے شاگرد تک، باپ سے بیٹے تک۔ ویدک دور میں ہندو دھرم کے خدا کون تھے؟ اندر، بارش اور طوفان کا دیوتا، اگنی، آگ کا دیوتا، ورنا، سمندر کا دیوتا، سورج، سورج دیوتا۔ یہ وہ دور تھا جب فطرت کی ہر طاقت کو الہی سمجھا جاتا تھا۔ یگیہ یعنی قربانی، آگ میں گھی اور اناج چڑھانا، یہ اس دور کی سب سے اہم عبادت تھی۔ پجاری یعنی برہمن طبقہ اس دور میں سب سے طاقتور بن گیا کیونکہ صرف وہی ویدوں کو پڑھنا جانتے تھے۔ پھر آئے اپنی شدھ، یہ وہ دور ہے جب ہندو مذہب نے فلسفے کی دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ 800 سے 400 قبل مسیح کے درمیان لکھی گئیں 100 سے 400 قبل مسیح کے درمیان لکھی گئیں ان کتابوں نے پوچھا، خدا کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ موت کے بعد کیا؟ اور انہوں نے جواب دیا، آتمن یعنی انسانی روح اور برہمن یعنی کائناتی روح ایک ہی ہیں، تم خود خدا کا حصہ ہو۔ یہ وہ خیال تھا جس نے پوری دنیا کو ہلا دیا۔ 400 قبل مسیح سے 400 عیسوی تک یہ ہندو مذہب کا سنہری دور تھا۔ اس دور میں 2 عظیم مہاکاوی لکھی گئیں، مہابھارت اور رامائن۔ مہابھارت دنیا کی سب سے بڑی نظم ہے، 10 لاکھ سطریں۔ اس میں ہندو مذہب کا مکمل نظریہ حیات موجود ہے۔ اسی مہابھارت کے اندر بھگواد گیتا ہے جسے کرشن نے ارجن کو کربلائے ہندوستان یعنی کرکشیتر کے میدان میں سنایا۔ اور رامائن، رام، سیتا اور رواؤن کی وہ کہانی جو آج بھی ہر ہندو گھر میں زندہ ہے۔ اسی کلاسیکی دور میں ہندو مذہب کی سب سے مشہور تصویر سامنے آئی، تریدیو
یعنی 3 دیوتاؤں کا تصور: برہما خالق، وشنو پالنہار، شیو فنا کرنے والا۔ یہ تصور کیا تھا؟ یہ کائنات کے 3 عمل تھے: پیدائش، زندگی اور موت، جنہیں 3 الہی شخصیات میں سمیٹا گیا، اور ان کے ساتھ لکشمی، پاروتی، سرسوتی، تینوں کی دیویاں جو الگ الگ طاقتوں کی علامت تھیں۔ اس دور میں ایک اور اہم نظام مضبوط ہوا، ورنا ویوستھا یعنی ذات پات کا نظام۔ 4 ورنا: برہمن یعنی پجاری طبقہ، کشتریا یعنی جنگجو اور حکمران، وش یعنی تاجر اور کسان، شودرا یعنی خدمتگار، اور ان چاروں سے باہر اچھوت، جن کے ساتھ صدیوں تک ناانصافی ہوتی رہی۔ مذہبی علماء بحث کرتے ہیں، کیا یہ نظام خود ویدوں میں تھا یا بعد میں ظلم کا ذریعہ بنا؟ یہ سوال آج بھی زندہ ہے۔ 6 صدی عیسوی سے 17ویں صدی تک ہندوستان میں ایک روحانی انقلاب آیا، بھکتی تحریک۔ بھکتی کا مطلب ہے محبت اور عقیدت۔ اس تحریک نے کہا، مذہب صرف پجاریوں اور رسموں کا نام نہیں، مذہب دل کی گہرائی سے خدا سے محبت کا نام ہے۔ کبیر، میرا بائی، نامدیو، رامانند، تکارام، ان سنتوں نے ذات پات کو چیلنج کیا، غریب اور امیر کو برابر کہا، خدا کو گھر گھر پہنچایا۔ کبیر کی دوہے ہندو اور مسلمان دونوں کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ جب مسلمان حکمران ہندوستان آئے، پہلے محمود غزنوی، پھر مغل، تو ہندو مذہب کے لیے یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ کچھ مندر توڑے گئے، کچھ جبری تبدیلیاں بھی ہوئیں، لیکن ساتھ ہی ایک نئی تہذیب نے بھی جنم لیا۔ اکبر کے دربار میں ہندو اور مسلمان علماء ایک ساتھ بیٹھتے تھے۔ دارا شکوہ نے اپنشد کا فارسی میں ترجمہ کیا، اور ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب، ہندو اور اسلامی روایات کا ملاپ، دنیا کے لیے ایک انوکھا تحفہ تھی۔ 19ویں صدی میں جب انگریزوں کی حکومت آئی، ہندو مذہب نے اپنے اندر جھانکا۔ راجا رام موہن رائے نے ستی کی رسم کے خلاف آواز اٹھائی۔ سوامی وویکانند نے ہندو مذہب کو ایک نئی روشنی میں پیش کیا۔ 1893 میں شکاگو کی عالمی پارلیمنٹ آف ریلیجنز میں ان کی تقریر نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ انہوں نے کہا، ہندوستان نے دنیا کو ایک ایسا مذہب دیا ہے جو نہ صرف برداشت کی بات کرتا ہے بلکہ تمام مذاہب کو سچا مانتا ہے۔ آج ہندو مذہب دنیا کا 3را سب سے بڑا مذہب ہے، 1 ارب 20 کروڑ پیروکار۔ یوگا، مراقبہ، آیوروید آج پوری دنیا میں ہندو فلسفے سے مستفید ہو رہی ہے۔ SKCON کرشنا تحریک نیو یارک سے ماسکو تک اپنے مندر بنا چکی ہے۔ ہندو مذہب وہ واحد قدیم مذہب ہے جو نہ صرف باقی رہا بلکہ آج بھی بڑھ رہا ہے، پھیل رہا ہے، زندہ ہے۔ تو دوستو، ہندو مذہب کی یہ ہے مکمل تاریخ۔ یہ وادی سندھ کی مٹی سے شروع ہوا، ویدوں کی آواز سے بلند ہوا، گیتا کی حکمت سے پختہ ہوا، بھکتی کی محبت سے نرم ہوا، اور آج پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ مذہب کسی ایک انسان نے نہیں بنایا، یہ لاکھوں انسانوں کی روحانی تلاش کا نتیجہ ہے، ہزاروں سال کی محنت، سوچ، عبادت اور محبت کا نتیجہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں، اور کامنٹ میں بتائیں آپ کے خیال میں ہندو مذہب کا سب سے دلچسپ پہلو کیا ہے۔ اور اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے، کیا ہندو مذہب اور اسلام میں واقعی کچھ مشترک ہے؟ وہ ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل پر بنے رہیں۔